فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال في موضع آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں وہ انتہائی پرفتن ماحول ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے۔ بے حیائیاں عام ہیں، شراب نوشی شباب پر ہے، زناکاری، عیاری، عیاشی، مکاری یہ عروج پر ہیں۔ ایسے میں ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھیں اور اسلام کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل پیرا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ خوشیوں کے مواقع پر ہم اللہ رب العالمین کو بھول جائیں اور غموں کے موقع پر، جنازوں کے موقع پر، میت کے موقع پر ہمیں اسلام یاد آنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یاد آنے لگے۔ بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں عام ہیں، انہی برائیوں اور انہی خرابیوں میں سے ایک انتہائی خطرناک برائی اور خرابی زناکاری ہے۔ زنا یہ نکاح کی ضد ہے۔ جائز طریقے سے خواہشات پوری کرنے کا نام نکاح ہے اور ناجائز اور حرام طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام زنا ہے۔ زنا شریعت اسلامیہ کے اندر انتہائی قبیح جرم ہے۔ زنا اور اس کے جو بھی مقدمات اور جو بھی لوازمات ہیں سب پر شریعت نے قدغن لگائی ہے، ان سے روکا ہے، ان کے قریب جانے سے منع کیا ہے، اور ہر طریقے کی بے حیائی، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس کے اندر صاف ارشاد ہے: قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اے نبی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ بے شک میرے پروردگار نے ظاہری اور باطنی تمام طرح کی بے حیائیوں کو حرام کیا ہے۔ ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اور بطور خاص مفسر قرآن علامہ سدی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ظاہری برائیوں سے اور ظاہری بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ کوٹھے والیوں کے ساتھ زنا کیا جائے، جھنڈے والیوں کے ساتھ زنا کیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں جو زناکار عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا کر کے رکھتی تھیں، جو اس بات کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ زانیہ ہیں۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے، پیسے دیتے تھے اور ان سے اپنی خواہشات پوری کراتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس ظاہری برائی کو بھی حرام قرار دے دیا، اور باطنی برائی سے مراد مفسرین کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ یا ان گرل فرینڈ کے ساتھ جن سے چپ کے دوستی کی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، پڑوسن کی بیویاں ہوں یا صدائق ہوں، دوست ہوں، گرل فرینڈ ہوں، ان سب سے زنا کرنا بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ زنا چاہے چپکے سے کیا جائے یا اعلانیہ طور پر کیا جائے، ہر دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ ظاہری بے حیائی ہو، باطنی بے حیائی ہو، اللہ رب العالمین نے اس سے رکنے کی اور اس سے باز رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا زنا مت کرو
بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو چیزیں زنا تک پہنچاتی ہوں، جو راستے زنا تک لے جاتے ہوں، جو اڈے زنا تک پہنچاتے ہوں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسی حرکتیں، ایسے اعمال، ایسے کام ہرگز نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائیں۔ فرمایا رب العالمین نے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، یہ زنا بے حیائی ہے اور یہ برا راستہ ہے، انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک کی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، دل دہل جاتے ہیں، دل کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اس موقع سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیں جو آپ نے گناہ کی ڈیفینیشن اور گناہ کی تعریف میں فرمائی تھی، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ یہ ہے کہ تمہارا دل دھک دھک کرے، تمہارا دل اندر سے کڑن محسوس کرے، کلفت محسوس کرے اور تمہارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور یہ زنا جو انسان چپکے سے کرتا ہے، بند کمرے میں کرتا ہے، اس طور پہ اس کا دل یقینی طور پہ کمزور ہوگا کہ انسان جب گناہ کے قریب جائے گا، اور زنا جیسا گناہ، زنا جیسی بے حیائی اگر اس کے قریب انسان جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اس کا دل پھٹے اور وہ مر جائے، کوئی بعید نہیں کہ اس کا ایمان اس سے نکل کر کے باہر ایک سائبان کی طرح سے کھڑا ہو جائے اور اس کی موت شرک پر ہو جائے، کفر پر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور ایمان اس کے سر کے اوپر ایک سائبان کی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں ينتزع منه نور الایمان، ایمان کی روشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس اس سے کھینچ لی جاتی ہے اور زنا کرتے وقت ایک انسان مومن نہیں بچتا۔ سوچیں، تصور کریں، اگر زنا کرتے کرتے زنا کی حالت میں موت ہو جائے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی، وہ کفر پر مرا۔ اور اگر کوئی شخص اس سماج میں، اس سوسائٹی میں، اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر زنا کو حلال سمجھ لے اور وہ یہ کہتا پھرے کہ شادی کی کیا ضرورت ہے، جب ساری ضرورتیں، ساری خواہشات بغیر شادی کے پوری ہو رہی ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے، تو ایسے لوگ سن لیں اور جان لیں کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے رب العالمین نے ہمیشگی کے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن پر رب العالمین نے ہمیشہ جہنم میں ڈالنے کی دھمکی دی ہے، ان میں شرک ہے، قتل ہے اور زنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، اپنے خاص بندوں کی علامتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک علامت اللہ رب العالمین نے یہ فرمائی وَلَا يَزْنُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے، خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو زنا نہیں کرتے، زنا کے قریب نہیں جاتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص ایسا کرے گا، جو زنا کرے گا، وہ جہنم کی وادی اثام میں جائے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ آپ یہاں پر غور کریں، اللہ رب العالمین نے زنا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم کی دھمکی اور وعید سنائی ہے، اور جو بات قرآن مجید کے اندر کہی گئی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ وہ جہنم کی وادی اثام میں جائے گا۔ اثام سے متعلق اہل علم، مفسرین، اکرمہ، قتادہ، سعید بن جبیر اور جو بڑے بڑے مفسرین ہیں ان کا کہنا ہے انہو واد فی جہنم، یہ اثام جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس میں زناکار مرد اور زناکار عورتوں کو ڈالا جائے گا۔ اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں انہو اودیۃ یعذب فیہا الزنات، یہ ایک ایسی وادی ہے،
یہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں زناکاروں کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اور اس کی وضاحت صحیح بخاری کی کتاب التعبیر کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا چلیے ہم چلے، اور ان فرشتوں کے ساتھ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو جگہ تنور کی شکل کی تھی، تندور کی شکل کی تھی، جس کو عربی زبان میں تنور کہا جاتا ہے، جو اوپر سے چھوٹا اور اندر سے گہرا اور چوڑا ہوتا ہے۔ اس کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اس تنور کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں، اور اس تنور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور اس تنور سے ایک شعلہ اٹھتا ہے جو ان ننگے مرد اور ان ننگی عورتوں کو اوپر لاتا ہے، اچھالتا ہے، اور ان کی چیخنے کی، چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اوپر آتے ہیں، پھر نیچے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کتاب التعبیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، جو ننگے ہیں اور ان کو آگ کے شرارے، آگ کے انگارے اوپر اچھال رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہؤلاء الزنات والزوانی، یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو ننگا کر کے جہنم کی وادی اسام کے اندر ڈال دیا ہے، اور یہ اس عذاب کو چکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، انتہائی خطرناک جرم ہے۔ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، پیسے برباد ہو جاتے ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، چہروں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور تو اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتل کے بعد سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ میں جس کو سمجھتا ہوں وہ زناکاری ہے، وہ زناکاری ہے۔ اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زناکاری اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اس کا اثر نہ صرف زناکاروں پر پڑتا ہے بلکہ اس کا اثر خاندانوں پر پڑتا ہے، نسلوں پر پڑتا ہے، معاشرے اور سماج پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک مرد جب زنا کرتا ہے تو اس کا سر تو جھکتا ہی ہے، ساتھ میں اس کے خاندان کا بھی سر جھکتا ہے۔ ایک لڑکی، ایک عورت جب کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کراتی ہے تو صرف اس کا منہ کالا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ اس کے خاندان کی بھی ناک کٹتی ہے اور اس کے خاندان کا بھی منہ کالا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ زنا کا عمل یا زنا کی سزا یا زنا کا جرم صرف زناکاروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس سے آگے اس کے اثرات سماج اور معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اور کیسے اثرات پڑتے ہیں؟ آئیے سنن ابن ماجہ کی ایک حسن درجے کی روایت کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے، عریانیت عام ہو جاتی ہے، اس قوم میں اللہ رب العالمین ایسی بیماریوں کو نازل کرتا ہے جو بیماریاں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ طاعون آتا ہے، ایڈز آتا ہے، کورونا آتا ہے، اور ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، ایسی بیماریاں ان قوموں پر آتی ہیں جن قوموں میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، عریانیت عام ہو جاتی ہے، ننگا پن عام ہو جاتا ہے، دیوسیت عام ہو جاتی ہے۔ اور ان گھروں میں جن گھروں میں مرد رہتے ہوں، ان گھروں کی عورتیں جب بے پردہ ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آج کے دور میں بے حیائیاں جب عام ہوں گی، عورتیں ہماری بے پردہ ہوں گی تو بیماریاں جنم لیں گی، ایڈز آئے گا، طاعون آئے گا، اور ایسی بیماریاں، ایسے عذاب آئیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ حال میں ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔
بے حیائی کے اڈے، جہاں پر ننگاپن عام تھا، بے حیائیاں عام تھی، زناکاری میں جو جگہ مشہور اور معروف تھی اور آج بھی ہے، اللہ رب العالمین نے صرف ایک آگ کی چنگاری کے ذریعے سے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ یہ حدیث صادق آتی ہے کہ جب زناکاری عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی تو بیماریاں پیدا ہوں گی، بیماریاں جنم لیں گی، اور زناکاروں کے پیسے بیماریوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اور تو اور یہ زناکاری جب عام ہوگی تو رب العالمین لوگوں کے دلوں سے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو کھینچ لے گا، سلب کر لے گا، اور لوگ ایمان سے دور چلے جائیں گے، بے حیائیوں کے دل دادا ہو جائیں گے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت صادق آئے گی جس میں رب العالمین نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر و محتاجگی کی طرف اکساتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نفقات و صدقات کے سیاق میں ہے، جس سیاق میں اللہ رب العالمین نے صدقات و خیرات کرنے کی بات کہی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات کہی ہے، اس سیاق میں یہ بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی کہ جب تم خرچ کرو گے، جب تم اللہ کے راستے میں مال دو گے، صدقات کرو گے، خیرات کرو گے، تو شیطان تمہارے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، خرچ مت کرو۔ لیکن جب بے حیائی کا موقع آئے گا، فضول خرچی کا موقع آئے گا، تو شیطان تمہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحشا کا حکم دے گا، بے حیائیوں کا حکم دے گا۔ آج دیکھ لیا جائے سماج اور معاشرے میں جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم جیبیں ٹٹوتے ہیں اور سب سے سڑا ہوا نوٹ لا کر کے مسجد میں ڈالتے ہیں، مدرسے میں ڈالتے ہیں، اور جب بے حیائیوں کی بات آتی ہے، شادیوں کی بات آتی ہے، بے پردگی کی بات آتی ہے، ولیموں کی بات آتی ہے، شادیوں کے فنکشن کی بات آتی ہے، تو ہماری تجاریوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہمارے بینک بیلنس نکل آتے ہیں، گڈیاں نکلتی ہیں، سونے اور چاندی کے خزانے نکلتے ہیں، اور شیطان وہ کھیل دیکھتا ہے جو کھیل اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوا کر کے دیکھا تھا۔ اس نے ہمارے باپ آدم کو جنت میں ننگا کرایا، ان کے جسم سے لباس اتروایا، اور آج اس نے آدم کی اولاد کی عورتوں سے لباس اتروا دیا ہے، اور یہ ننگا ناش وہ شیطان دیکھ کر کے بھی شرماتا ہوگا کہ آج ان مسلمانوں کو کیا ہوا ہے۔ آج بے حیائی تو عروج پر ہے، شباب پر ہے، ان کی مجلسوں میں عریانیت عام ہے، زناکاری عام ہے، اختلاط عام ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، شیطان ہمیں اکساتا ہے کہ ہم بے حیائیوں کے راستے میں خرچ کریں، دینی مجلسیں ہوں، دینی محفلیں ہوں، ہمارے ہاتھ سکڑ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی ڈانسر پارٹی کا پروگرام ہو، ناچنے اور گانے والیاں ہوں، تو ہماری گڈیاں ان کے اوپر لٹتی ہیں اور نوجوان عیش کرتا نظر آتا ہے۔ اور آج تو ایسے بھی حقائق ہیں، ایسے بھی واقعات ہیں کہ یہ زناکاری شادی شدہ لوگوں میں بھی عروج پر ہے، عام ہوتی جا رہی ہے۔ اسی سرزمین کے یہ واقعات ہیں کہ آج پیسے دے دے کر کے لڑکیاں بلائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ عیاشی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ رنگ رگیلیاں منائی جاتی ہیں، اپنی راتوں کو خوشگوار بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کس سماج میں جی رہے ہیں، کس ماحول میں جی رہے ہیں، کہاں ہیں ہم؟ اس کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ یہ زناکاری جو آج شباب پر ہے، آج نوجوان یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتا، 30 سال کا نوجوان، 35 سال کا نوجوان یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتا کہ جو چیزیں بلا شادی کے مل رہی ہیں تو پھر شادی کی کیا ضرورت ہے۔ آج ہمارے گارجین اور ہمارے ذمہ داران جو صرف ایک مزدور بن چکے ہیں، آج گھروں میں رونا چلتا ہے تو عورتوں کا، آج اگر گھروں میں حکمرانی ہے تو عورتوں کی، مرد بیچارہ ایک مزدور کی طریقے سے پیسہ کماتا ہے، پرچیزری پہ جاتا ہے، پیسے کی مشین بنا ہوا ہے، اور عورتیں ان پیسوں کو جیسے چاہیں خرچ کریں، جن کے ساتھ چاہیں شاپنگ کرنے چاہیں،
शॉपिंग करने जाएं और जिसकी भी बाइक पर चाहें वो बैठ करके शॉपिंग मॉल्स में जाएं। हमारी गैरत खत्म हो चुकी है। हम बाहर से फोन कर देते हैं कि हाँ भाभी को ले जाना, शॉपिंग करा देना। वो उसके दोस्त के साथ जिस्म से जिस्म लगा करके बैठी हुई है, शॉपिंग कर रही है, खा रही है, पी रही है, और हम खुश हैं कि हमारा दोस्त शॉपिंग करा रहा है। ये और इस जैसी बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो जिनाकारी को आज फरोग दे रही हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हमने जो कजिन से मुंह मोड़ लिया है और उनसे जो आंखें बंद कर ली हैं, इस कजिन के नाम पर भी जिनाकारी आज आम है। ये चचेरे, ये खलेरे, ये ममेरे, ये फुफेरे और ये तहेरे जो हमारे घरों में हमारी बहन बेटियों के पास घुसे रहते हैं, ये जिना के चोर दरवाजे हैं। आज हम शॉपिंग पे जाते हैं, घर वाले शॉपिंग करने चले गए, जवान बेटी किसके घर है? चचा के घर है, बड़े अब्बा के घर है, खाला के घर है, ताया के घर है। क्या हो रहा है? जवान बेटा भी है, बंद कमरे में दोनों हैं, क्या कर रहे हैं? कोई खबर नहीं। अरे वो तो उसकी बहन है, उसका वो भाई है, एक साथ सफर करने के मौके फराहम किए जा रहे हैं। याद रखें, शरीयत इस्लामिया ने इस ताल्लुक से हमें हसास मौक़िफ़ दिया है। ये कजिन जिसके नाम पर आज जिनाकारी उरूज पर है, इसका तो शरीयत इस्लामिया में कोई तसव्वुर भी नहीं है। सगे भाई बहनों के बिस्तरों को अलग करने की तलकीन शरीयत इस्लामिया करती है। सुनन नबी दाऊद की वो सही रिवायत जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ 7 सिनीन वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन वफर्रिकू बैनहुम अलमदाजिअ। इस आयत का दूसरा टुकड़ा, वफर्रिकू बैनहुम अलमदाजिअ, अपनी सगी औलादों के बिस्तर 10 साल के बाद अलग कर दो। बिस्तर अलग कर दो, क्या मतलब? आप कहेंगे सगे भाई बहनों के ताल्लुक से इस तरह की बात? जी हां, सगे भाई बहनों के ताल्लुक से इस तरह की बात शैतान हर एक के साथ लगा हुआ है, ताकि शैतान उनके अंदर किसी भी तरह का गलत ख्याल या गलत वसवसा पैदा न कर सके। उनको अलग कर दिया जाए, उनके बिस्तर अलग कर दिए जाए, उनके बेड अलग कर दिए जाए, एक बिस्तर में उनको सोने न दिया जाए। यह शरीयत इस्लामिया का मौक़िफ़ है। लेकिन आज ट्यूशन के नाम पर, कोएजुकेशन के नाम पर, कजिन के नाम पर, टीचर्स डे के नाम पर और न जाने किन किन नामों पर जिनाकारी को आज हम आम होता हुआ देख रहे हैं और हमें कोई एहसास नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारी गोया की गैरत खत्म हो चुकी है। मेरे भाइयों, हर एक अपने घर की खबर ले। अगर किसी के अंदर ये अनासिर पाए जाते हैं और ये बुराई पाई जाती है तो आज ही सच्चे दिल से वो तौबा करे। और अगर गार्जियन है, उनके घरों में जवान बेटियां हैं, जवान बहनें हैं, तो अपनी जवान बेटियों पर, जवान बहनों पर, अपने जवान लड़कों पर भी नजर रखें कि वो रातें कहां गुजार रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां उनकी रातें गुजर रही हैं और किन के साथ उनकी दोस्तियां हैं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इस हवाले से भी इरशाद फरमाई है कि औलाद के अंदर जो बिगाड़ और जो फसाद आता है उसके असल जिम्मेदार गार्जियन होते हैं, असल जिम्मेदार घर के जिम्मेदारान होते हैं। एक माँ को सब पता होता है कि उसकी लड़की किससे बातें कर रही है, एक माँ को सब पता होता है कि उसकी बेटी के पास मोबाइल कहां से आया है, एक माँ को सब पता होता है कि घर में कौन आ रहा है और बंद कमरे में हमारी बेटी के साथ कौन है। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद कुछ और कहूं। खुलासे के तौर पर, पैगाम के तौर पर, नसीहत के तौर पे जो बात कह सकता हूं वो बात यह है कि इस पुरफितन माहौल में, बेहयाई के इस दौर में हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम के लिए हसास हों, इस्लाम की तालीमात पर अमल करें, शादी ब्याह में ताखीर ना करें, शादियों को आसान बनाएं, शैतान के भाई बन करके शादियों में फजूल खर्ची ना करें, इख्तिलात को रोकें, बेहयाई को रोकें, बेपर्दगी को रोकें। अफसोस ये नहीं कि औरतें बेपर्दा हैं, अफसोस इस बात पर है कि उस घर की औरतें बेपर्दा हैं
جن گھروں کی چہار دیواری میں مرد رہتے ہیں، کس بات کے وہ مرد ہیں؟ کہاں گئی مردانگی؟ دیوسیت کا یہ عالم، بے حیائی کا یہ عالم کہ ہماری بہن بیٹیاں ہمارے گھروں سے بے پردہ نکلتی ہیں اور ہمارے کانوں پر، ہماری آنکھوں پر جو نہیں رینگتی اور ہمارے دل کی غیرت کبھی نہیں جاگتی۔ میرے بھائیوں، غیور بنو، حساس بنو، غیرت پیدا کرو، ذمہ دار بنو، گارجین بنو، اسلام کی شیتل چھایا کا مطالعہ کرو اور آؤ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو۔ چھوڑ دو بے حیائیاں، چھوڑ دو غلط کام، چھوڑ دو وہ ساری چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ آپ اسلام پر عمل کرو، زندگی میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، نیندیں آرام سے آئیں گی، بے حیائیاں ختم کرو گے، بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اگر ان کے پاس استطاعت ہے تو جلد شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گارجین اور ہمارے ذمہ داروں کو احساس ذمہ داری عطا کر دے۔ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے سے بے حیائی کا، زناکاری کا، عیاری اور عیاشی کا خاتمہ کر دے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔